میرا آج کا موضوع سخن ہے اللہ اور خاوند کے درمیان ایک اشتراک۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان راجہ عمران صفدر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تدرکوہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس کو آنکھیں نہیں پا لیتی لیکن وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، اور وہ لطیف ہے اور وہ خبیر، خبر والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض واللہ غالب علی امرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کسی مفکر نے کیا خوبصورت فکرہ بولا تھا، God is equal to zero and zero is equal to nothing۔ آپ دنیا کی ہسٹری پر نظر ڈالیں، دنیا کی کائنات پر نظر ڈالیں، یہ جو کروڑوں اربوں کھربوں نوری سال کے درمیان جو پھیلی ہوئی کائنات ہے، یقین کریں ایک ایک شاہ کے اندر کروڑوں ستارے ہیں، دوسری کے ایک شاہ کے اندر اسی طرح کروڑوں ستارے ہیں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے لاکھوں کروڑوں کلومیٹر یعنی نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اور یقین کریں وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان اس طرح ہے۔ وہ بالکل ہی یعنی اللہ جس طرح روز قیامت اللہ کے ایک ہاتھ میں چاند، ستارے اور سورج ہوں گے اور دوسرے ہاتھ میں دنیا کی باقی چیزیں ہوں گی، اللہ اس دن ہر چیز کی ماہیت ہمارے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی زمین و آسمان اور ستارے تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں، تم ان میں پھیل جاؤ اور ان میں تحقیق کرو۔ اب ہمارا جسم ہی ایک بہترین مثال ہے۔ کیا جسم ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہر انسان کا چہرہ ہے وہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، اور باقی جسم جو ہے وہ فرشتے بناتے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا، کسی انسان کے چہرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی انسان کے چہرے پر تھپڑ نہیں مارنا چاہیے، کسی انسان کے چہرے کا یعنی تمسخر نہیں اڑانا چاہیے، گویا خدا نخواستہ ہم اللہ تعالیٰ کی یعنی جو عظیم فیبریکیشن ہے ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے جو جسم کے اندر ہمارے گردے ہیں، ہمارے پھیپڑے ہیں، ہمارا دل ہے، ہمارے انر باڈی پارٹس جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ یقین کریں وہ ہمارے حکم سے نہیں چلتے۔ ہاں، ہم اپنے ہاتھوں کو تو ہلا سکتے ہیں، ہم اپنے پیروں کو تو ہلا سکتے ہیں، ہم سوچ تو سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے اندرونی انٹرنل باڈی پارٹس ہیں وہ کسی ماورا بہت ہی بلند ہستی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی سائنٹسٹ عظیم گزرے ہیں، گلیلی دیکھ لیں، سر آئزک نیوٹن دیکھ لیں، سر جتنے بھی دنیا کے عظیم سائنٹسٹ گزرے ہیں، وہ جب انہوں نے اس کائنات کے متعلق آبزرویشن کی، کائنات کے متعلق انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے، کائنات کے متعلق انہوں نے غور و فکر کیا، تو یقین کریں وہ حیران رہ گئے۔ وہ بالکل ہی ان کی یعنی ان کے ہونٹوں پر یعنی انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہستی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ رزق تو ہمیں اللہ دیتا ہے، آکسیجن تو ہمیں اللہ فراہم کرتا ہے۔ دنیا کی آدھی آکسیجن وہ برازیل کے صرف ایک رین فارسٹ، ایمیزون رین فارسٹ وہاں سے آتی ہے۔ تو کون ہے جو ہمارے لیے یہ سب چیزیں پیدا کرتا ہے؟ کون ہمارے لیے ہوا کو پیدا کرتا ہے؟ کس نے ہمارے لیے سورج کو پیدا کیا؟ کس نے ہمیں سردیوں میں یعنی گرمی فراہم کی اور گرمیوں میں ہمیں ٹھنڈی ہوائیں فراہم کی؟ یہ جتنے بھی یہ چاند ستارے ہیں، جتنے بھی سمندر ہیں، جتنے بھی دنیا کے دریا ہیں، دنیا کی جتنی بھی نہریں ہیں، دنیا کی جتنے بھی خوبصورت یہ مناظر ہیں، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کس کی تخلیق کی ہوئی ہیں؟ یہ اللہ کی تخلیق کی ہوئی ہیں۔ اور اللہ انسان سے صرف ایک بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے میری مثال اس طرح ہے جس تک ایک تاکچے کے اوپر ایک چراغ جل رہا ہے، اور چراغ کے اوپر ایک یعنی ایک کہہ لیں ایک اس کے اوپر آئینہ ہے، اس کے اوپر ایک شیشہ ہے، اور شیشے کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے، اور چراغ کے اندر جو تیل جل رہا ہے وہ زیتون کا تیل ہے، نہ ختم ہونے والا، وہ ہمیشہ سے جلتا رہتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی جو روشنی ہے وہ چاروں طرف بکھر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی مثال ایسے ہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ چاروں طرف سے نظر آتا ہے۔ اس کو مشرق سے دیکھو گے تو مشرق سے نظر آئے گا، مغرب سے دیکھو گے تو مغرب سے نظر آئے گا، جنوب سے دیکھو گے تو جنوب سے نظر آئے گا، شمال سے دیکھو گے تو شمال سے نظر آئے گا۔ یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ بیوٹی لائز ان دا آئیز آف بیہولڈر، ان دا سیم وے اللہ جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کی نظروں کے اندر ہے۔ آپ یہ خوبصورت پودے دیکھ لیں، یہ خوبصورت پرندے دیکھ لیں، یہ خوبصورت جانور دیکھ لیں، یہ دنیا کی ہر چیز دیکھ لیں، یہ کس کے بلبوتے پر ہے؟ یہ اللہ کے ہی مرہون منت ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کا صبح کے ٹائم اللہ کا ہے ذکر کرتی ہے۔ رزق یعنی ہر چیزیں جو ہے یہ سازشیں، یہ ساری نعمتیں، یہ اللہ تعالیٰ، اسی لیے تو سورہ یعنی
رحمان میں کہتا ہے فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ 31 ٹائم اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مصر کا ایک بہت ہی عظیم صدر گزرے ہیں جمال عبد الناصر، کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ انہوں نے رشیا کے لیڈر کے ساتھ بہت اہم قسم کے رزلٹ اورینٹڈ انہوں نے مذاکرات کرنے تھے، تو وہ اپنے ساتھ جو حافظ قرآن اپنے زمانے کے مشہور قاری باسط صاحب کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب مذاکرات رشین لیڈر کے ساتھ ہوئے، ختم ہو گئے، تو انہوں نے ان سے عرض کی کہ میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، کچھ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، تو ان کے جناب پیش کیجئے۔ تو قاری باسط صاحب جو تھے انہوں نے سورہ رحمان پڑھنا شروع کی۔ کہتے کہ جب سورہ رحمان سنتے سنتے وہ جو رشین لیڈر تھے، حالانکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے کہ ہر چیز جو ہے وہ سپونٹینیس طریقے سے پیدا ہوئی ہے، ہر چیز جو ہے وہ آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا ہو گئی ہے، جو یقین کریں ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، انہوں نے آنسو بہا بہا کر دریا بہا دیے، اور وہ بڑے حیران رہ گئے، وہ ششدر رہ گئے، وہ مبہوت رہ گئے، ان پر ایک طلسم چھا گیا۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو انہوں نے جناب جمال عبد الناصر صاحب سے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ کسی بہت بلند ماورا ہستی کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ خدا قسم آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کتنا بڑا ہے کہ ایک کہکشاں جو ہے دوسری کہکشاں جو ہے درمیان میں لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کروڑوں کلومیٹر کا نوری سال کا فاصلہ ہے، اور وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان اس طرح ہے۔ اسی طرح حدیث نبوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب انسان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان اس طرح، چاہے تو وہ ایسے کرتے یعنی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق کرتے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو یعنی صفحہ ہستی سے مٹا دے، یا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ایسٹرے کرتے، یعنی جو مومنین کا رستہ ہے، جو یعنی جن پر ان کا بلیسنگز ہوں گے، اس سے اس کو پرے ہٹا دے، اور چاہے تو اس کو اپنے پاس لے آئے، چاہے تو اس کو گائیڈنس کی طرف لے آئے، چاہے تو اس کو رہنمائی کی طرف لے آئے، اور چاہے تو اس کو جنت کا راستہ دکھا دے۔ تو ان سب چیزوں کے پیچھے صرف اللہ کی صرف ایک ہی التجا ہوتی ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہمیں صرف یہی کہتا ہے کہ ہم صرف اللہ کو ایک مانیں۔ یقین کریں انسان کی مثال اللہ کے ساتھ کیسے دی جا سکتی ہے۔ محمد علی صاحب جس طرح انہوں نے ایک بہت مشہور ان کی کوٹیشن ہے کہ میرا باڈی گارڈ تو وہ ہے جس کی آنکھیں بھی نہیں لیکن پھر بھی وہ دیکھتا ہے، میرا باڈی گارڈ تو وہ ہے جس کے کان نہیں لیکن پھر بھی وہ سنتا ہے، میرا باڈی گارڈ تو وہ ہے جس کے ہاتھ بھی نہیں، جس کے پیر بھی نہیں، پھر بھی وہ میری حفاظت کرتا ہے۔ یعنی جس کا دل بھی نہیں پھر بھی اس کے اندر یعنی جذبات ہیں، اس کے اندر سینٹیمنٹس ہیں، اس کے اندر یعنی آپ کہہ لیں اس کے اندر بھی درد دل ہے، وہ بھی انسانوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لا لیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس عظیم کلام جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر وہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو یقین کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے، قصبہ پر سوار ہوتے، جب وہ کلام نازل ہوتا تو اونٹنی بھی اس کے وزن سے نیچے بیٹھ جاتی۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن اور بہنوئی کے منہ سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو ان کے دل پر ایسا سحر انگیز اثر ہوا کہ فوراً اسلام قبول کر لیا، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جب حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کے موقع پر جب انہوں نے ان کے عظیم بادشاہ نجاشی کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنی چھڑی سے کہا کہ عیسائیت اور جو اسلام ہے اس کے درمیان تھوڑا سا ہی فرق ہے، تو اس نے فوراً ان بادشاہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو اب ہم چلتے ہیں یعنی خاون کی طرف۔ خاون جو ہوتا ہے وہ کسی بھی گھر کا حاکم ہوتا ہے، کسی بھی گھر کا حکمران ہوتا ہے، کسی بھی گھر کا مالک ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر آپ اس کے گھر میں نہیں انٹرپشن نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی کسی کے گھر کا جو 4 دیواری کا تقدس ہے، لیگلی آپ قانونی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی اور یعنی ہر پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کے گھر کی وائلیشن نہیں کر سکتے۔ جب گھر کا مالک آپ کو گھر میں انٹرپشن کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو عورت کو اور باقی فیملی ممبرز کو بھی کوئی حق نہیں۔
کیونکہ جو عزت دار مرد ہوتا ہے وہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کے جو اہل و عیال ہیں وہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت میں ٹرانسگریشن کریں، وائلیشن کر دیں، یا کوئی تھرڈ پارٹی آ جائے، کیونکہ صبح خامد نکلتا ہے، سویرے نکلتا ہے رزق کے حلال کی تلاش میں، وہ مارا پھرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، وہ سارا دن بیچارہ یعنی صبح سے لے کر شام تک وہ اپنی توانائیاں صرف کر دیتا ہے، مثبت طور پر کام کرتا ہے، صرف اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ گھر جب واپس آئے تو اس کی بیوی اور بچے جو ہیں وہ کھانا پہلے کھائیں، بعد میں وہ کھائے گا۔ تو یقین کریں اس آخر میں وہ صرف ایک ہی مطالبہ کرتا ہے کہ صرف میرے ہو جاؤ، صرف میرے ہو جاؤ، لو اونلی می، نو تھرڈ پارٹی شوڈ کم، یعنی کوئی تیسرا بندہ نہ آئے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو نیک عورت ہوتی ہے، جو مثالی عورت ہوتی ہے، وہ دنیا کی سب سے قیمتی ٹرائر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی جو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے وہ نیک عورت ہے، اور نیک عورت جو ہوتی ہے وہ غیر مردوں سے کبھی بھی یعنی شفیق لہجے میں، کبھی بھی یعنی پیار بھرے لہجے میں کبھی گفتگو نہیں کرتی، کیونکہ عورت کے اندر غیرت ہوتی ہے، اس کے اندر عزت ہوتی ہے، اس کے اندر پریسٹیج ہوتی ہے، اس کے اندر انا ہوتی ہے، اس کے اندر غرور و تکبر ہونا چاہیے، اور خاص کر اپنے خاوند کے لیے اس کے اندر اتنی زیادہ یعنی کہ موٹیویشن ہونی چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کو ہمیشہ اس بات کا احساس دلائے کہ نو تھرڈ پارٹی کین کم بٹوین آور انٹرنل افیئرس۔ تو آپ کو شاید آپ نے ایک چھوٹا سا قصہ سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک میاں بیوی کہیں رہتے تھے تو ان کے گھر کی دیواریں جو تھیں وہ بہت اونچی تھیں، تو کہتے ہیں ایک دفعہ اس کا خاوند مر گیا، جہان فانی سے کوچ کر گیا، تو پھر ایک دفعہ وہ سوئی تھی تو ایک چور جو تھا وہ کہتے ہیں کہ ان دیواروں سے یعنی کراس کر کے اس کے گھر میں انٹرپشن ہو گئی، تو گھر میں لوگ جاگے تو کہتے ہیں وہ بھاگ گیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ اچھا اصل جو میرا گھر کا محافظ تھا، میرا گارڈین جو تھا، میرا جو اصل پروٹیکٹر جو تھا، میرا اصل جو سیف گارڈ جو تھا وہ میرا خاوند تھا۔ اس خاوند کے مرنے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ گھر کی دیواریں جتنی مرضی اونچی ہوں، گھر کی دہلیزیں جتنی مرضی اونچی ہوں، پھر وہ ایسے یعنی خاوند کی عدم موجودگی میں، یعنی ہگی کی عدم موجودگی میں وہ دیواریں جو ہیں وہ ہیج ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک بہت عربی کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھیڑیا جو ہوتا ہے وہ انہی بکریوں اور انہی بھیڑوں کے قافلے پر حملہ کرتا ہے جس کے ساتھ کوئی کتے نہیں ہوتے، شیپرڈ ڈاگز نہیں ہوتے، جہاں پر السیشن ڈاگ نہیں ہوتے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب اگر یعنی قافلے کے ساتھ اگر محافظ ہوں، وہاں پر اگر ہر قسم کے وہاں پر نگہبان ہوں تو بھیڑیوں کی جرات نہیں ہوتی ان پر حملہ کرنے کی۔ تو اسی طرح خاوند جو ہوتا ہے وہ شام کو جب تھکا ہارا آتا ہے تو اپنے بیوی بچوں کو پہلے رزق دیتا ہے، ان کو پہلے کھانا کھلانے کی ترجیح دیتا ہے، پرائورٹی دیتا ہے، پھر خود کھانا کھاتا ہے، پھر اپنا سو جاتا ہے، اور صرف ایک بات کا متقاضی ہوتا ہے، ان سے صرف ایک بات ڈیمانڈ کرتا ہے کہ فار گاڈ سے کوئی تھرڈ پارٹی ول ناٹ کم، کیونکہ تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہے جب آ جاتی ہے تو گھر کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اس گھر کی جو اینٹیں ہوتی ہیں وہ ٹائٹینک ڈوب جاتا ہے۔ تو خدا را آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اور خاوند کے درمیان یہ زبردست قسم کی ایک اشتراک ہے، کامنالٹی ہے کہ دونوں جو ہیں وہ کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ تھرڈ پارٹی آ جائے۔ اللہ کو بھی شرک سے شدید نفرت ہے، کہتے کہ سب سے جو ظلم عظیم ہے، سب سے شدید قسم کا جو گناہ ہے وہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح خاوند کبھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ ولگیرٹی کی طرف چل جائے، وہ لائسنشسنس کا فیلڈ اڈاپٹ کر لے، وہ دیوس نہیں ہوتا، دیوس وہ بغیرت مرد ہوتا ہے جسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کے پاس غیر مرد آتے ہیں اور وہ کوئی پروٹیکشن نہیں کرتا، اور وہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتا، اور وہ کوئی ان تعلقات کو توڑنے کی عملی جامہ نہیں بناتا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا جسم، ہماری مرضی، یہ بہت قسم کے لغو اور فضول قسم کے سلوگنز ہیں۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عظیم عورتوں کا معاشرہ ہے، کیونکہ ہماری عورتوں کی جو آئیڈیلز ہوتی ہیں وہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہیں، حضرت ام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہیں، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہیں، یا حضرت مریم علیہ السلام جیسی عورتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے جو ہیروز ہیں وہ حضرت محمد بن قاسم جیسے
टीपू सुल्तान जैसे, सलाहुद्दीन अयूबी जैसे, मूसा बिन नुसैर जैसे, और नूरुद्दीन जंगी जैसे, और हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला जैसे, या खालिद बिन वलीद रजी ताला जैसे अजीम लीडर जो होते हैं वो हमारे आइडियल्स होते हैं। और हमारी रगों के अंदर जो है वो मुसलमानों का खून बहता है, हमारी रगों के अंदर इज्जतदार लोगों का खून बहता है। और इज्जतदार जो लोग होते हैं वो इस माशरे को कभी बर्दाश्त नहीं करते कि उनके घर की इंटरप्शन के अंदर, यानी आप किसी के घर को रात के टाइम आप डकैती के घर से, किडनैपिंग के घर से, या किसी और एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से उस घर को मत क्रॉस करें। अगर वो आपको गोली भी मार दे तो कानून उसको इस बात से आज़ाद गर्दान लेगा। तो सेफ्टी जो है इंसान के अपने हाथों में होती है, क्योंकि जो इंसान है उसको कहते हैं ना, सेल्फ प्रोटेक्शन इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। ऑन द लास्ट I request you to subscribe my channel and like it. Khuda Hafiz. Wish you good.